الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ سب سے پہلے جناب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع نیلم قاری قمر الدین عثمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی کوششوں سے یہ ہماری جو چوتھی سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے یہ انہی کی کوششوں سے ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا نیلم کے اندر اہل حدیثوں کا نام لیتے ہوئے اس سے ڈانٹا جاتا تھا کہ تو اہل حدیث کیوں ہوا، اور اسے ایک فرقہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ قاری صاحب اکیلے نیلم کے اندر چلے اور آج آپ نے دیکھا تاؤ بٹ کے اندر دیکھو مولانا یحییٰ صاحب کا مدرسہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد دواریاں کے اندر مولانا ادریس صاحب کا مدرسہ چل رہا ہے۔ اٹھ مقام کے اندر آپ نے دیکھ لی کانفرنسیں۔ ایک وقت تھا ایک قاری صاحب تھے، اور آج یہ سامنے بیٹھی ہوئی جو چھوٹے بچے ہیں یہ بزرگ ہیں، اور جو میرے دوست ہیں بیٹھے ہوئے یہ ایک قاری صاحب کا قافلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ رواں دواں ہی رہے گا۔ اس قافلے کے اندر کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس قافلے کے اندر کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ قافلہ مزید بڑھے گا اور مزید بڑھتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں ہم لوگ جمع ہوئے، پاکستان سے آئے ہوئے مہمانوں کا خطاب سنا۔ میں ان مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنے دور دراز سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے، اور راستے میں لیڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مشکلات بھی اٹھائی، پھر بھی وہ یہاں پر پہنچے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ دین کی دعوت لے کر کوئی سندھ سے چلا، کوئی کراچی سے چلا، کوئی لاہور سے چلا، کوئی فیصل آباد سے چلا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا کہ اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بندہ توہین رسالت کرتا ہے اس کی بات بتانا کہ وہ کون ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی بات کرنے کے لیے یہاں تک پہنچے، اور یہ ان کی دعوت تھی، یہ ان کا مشن تھا، یہ انہوں نے جو طریقے ہمیں بتائے، جو قرآن اور حدیث کی باتیں کی۔ اگر آج ہم انہی باتوں کے اوپر عمل کر کے چلیں، انہی باتوں کو مان کر چلیں، تو یقیناً اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری کمرانی ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیں، تو یاد کر لیں میرے بھائیوں،
ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اگر آج ہم سے نے قرآن مجید کو تھام لیا، اللہ کے فرمان کو تھام لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھام لیا، تو یقین کر لیں کہ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں کوئی جنت میں جانے سے انکار کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کوئی جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت کو پا لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جہنم کو پا لیا۔ میرے بھائیوں، آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا اپنایا ہے، اس کے اوپر کتنے چلے ہوئے ہیں۔ آج امریکہ کے اندر قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلایا جا رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ آج کفار ہمیں سمجھتے ہیں یہ مسلمان بولنے والے نہیں، ان کے اور قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس کی اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم امریکہ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملعون پادری کو سر عام پھانسی دی جائے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے جو مہمان ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص قاری صاحب کا، قاری قمر الدین عثمانی صاحب کا، قاری اسماعیل صاحب کا، اور قاری مقبول الرحمان صاحب کا، اور یہاں قاری غلام رسول صاحب کو ان کا نام نہ لوں تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس کے اندر جتنے بچے پڑھتے ہیں اس مدرسے کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔